لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقاوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات پر محمد وعلى وجود ذی الجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، اور آپ سب اپنی سلامتی، علماء کرام، مراجعین عظام، مقامات مقدسہ کی سلامتی، اور آپ سب اپنی اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ عزیزان محترم، کسی مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس عزائے حسینی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت فرماتے ہیں اذکروا موتاکم بالخیر. میں انہی الفاظ سے انشاءاللہ مقدمتاً چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں بعنوان اصلاح پیش کروں گا، پھر انشاءاللہ اپنے اس موضوع کی طرف آپ حضرات کو لے کے چلوں گا. حضرت فرماتے ہیں اذکروا موتاکم بالخیر. اس حدیث کے ذریعے میں دو مقدموں کی طرف اشارہ کروں گا. پہلا مقدمہ یہ ہے، عزیزان محترم، اگر ہمارے درمیان سے کوئی گزر جاتا ہے، بارہا معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے مختلف الفاظ کے ساتھ ہم تک یہ باتیں پہنچائیں، وہ افراد جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے عیوب بیان نہ کیے جائیں. میری باتیں انشاءاللہ بچوں تک پہنچیں گی. وہ افراد جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، کوچ کر چکے ہیں، جا چکے ہیں، اگرچہ وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہوں، اگرچہ ان کے اندر عیوب ہی کیوں نہ ہوں، آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ فلاں مردے کو یاد کریں اس کے عیوب کے ساتھ. میری باتیں انشاءاللہ پہنچ رہی ہیں. حق نہیں ہے. دو چار علتیں کیوں نہیں بیان کر سکتے مردے کے عیوب. پہلی علت، خدا غفور الرحیم ہے، خدا بہترین بخشنے والا ہے. ممکن ہے خداوند متعال نے اس کے فلاں عیب کو یا فلاں گناہ کو بخش دیا ہو، لہذا آپ کو حق نہیں کہ اس کے عیب کو آپ لوگوں کے سامنے برملا کریں. ایک علت ممکن ہے کہ خدا نے اس کے عیوب بخش دیے ہوں. دوسرا، جس عیب کو آپ بیان کر رہے ہیں یا اس مرحوم کی طرف نسبت دے رہے ہیں، شاید اگر وہ زندہ ہوتا تو اسے ڈیفینڈ کر پاتا، اس کا دفاع کر سکتا تھا. کیونکہ وہ موجود نہیں ہے، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، لہذا آپ کو حق نہیں کہ آپ اس کے عیوب بیان کریں. دوسری علت، تیسری علت، بھئی مرنے والا اس دنیا سے جا چکا، فرض کرے مرنے والے کے اندر کچھ عیوب تھے، جھوٹ بولتا تھا، گانے سنتا تھا، نمازی نہیں تھا، یہ دوسرے برے افعال یا برے کارنامے اس کی زندگی میں شامل تھے، لیکن اس کی اولاد بڑی مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، خیرات و صدقات میں سب سے آگے ہیں، ہر روز مسجد میں صف اول میں نظر آتے ہیں. اگر آپ اس مردے کی برائی کریں گے، اس مردے کے عیوب بیان کریں گے، برا کس کو لگے گا؟ کسے برا لگے گا؟ جو زندہ ہے. مثال کے طور پہ اس کے بیٹے کو، جب اس کے باپ، مرحوم باپ کے عیوب اس کے بیٹے کے سامنے بیان کریں گے، جبکہ بیٹا کیا ہے؟ مومن، اس کے دل کو تکلیف ہوگی. اور دوسری طرف ہم اور آپ سن چکے ہیں کہ مومن کا دل دکھانا برا ہے. یہ تیسری علت، کیونکہ اس کے رشتہ داروں کو برا لگے گا آپ اس کے مرحوم کے عیوب لوگوں کے سامنے بیان کریں. یہ تین علتیں. چوتھی علت جو سب سے معتبر ہے اور جسے میں سب سے آخر میں بیان کر رہا ہوں، ہمارے آخری نبی نے فرمایا اذکروا موتاکم بالخیر. یہ دوسری حدیث ہے اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم. اپنے مردوں کے اچھے اعمال بیان کرو اور ان کی برائیوں پر اپنی زبانوں کو بند رکھو.
بھائی ہر انسان میں کچھ نہ کچھ نیکیاں ہوتی ہیں، خوبیاں ہوتی ہیں، آپ ان خوبیوں کو بیان کریں۔ وَكُفُّوا عَن مَسَاوِيهِمْ، یہ سیدھا سیدھا حکم ہے ہمارے آخری نبی کا۔ ان کی برائیوں پہ پردہ ڈالیں، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی خوبیوں کو بیان کریں۔ ایک یہ مقدمہ، دوسرا مقدمہ میں نے کہا تھا نا، اسی حدیث کے ذیل میں دو مقدمے بیان کروں گا۔ ایک مقدمہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر دیا، کیونکہ میرے خیال سے یہ مبتلا بہ مسائل میں سے ہیں، یہ باتیں ہوتی رہتی، میرے سامنے بھی آتی، فلاں صاحب ارے بڑے خطرناک آدمی تھے، مثال کے طور پہ۔ حالانکہ آپ لوگوں میں سے کسی سے بھی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے تو اپنے ذہنوں میں کسی طرح کے کوئی شبہات پیدا نہ کریں۔ میں جاتا رہتا ہوں، ملتا رہتا ہوں مختلف لوگوں سے۔ خلاصہ ایک مقدمہ، دوسرا مقدمہ اسی حدیث کے ذیل میں حضرت نے فرمایا اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مردوں کو خیر سے یاد کرو۔ اچھا، اس خیر میں دو چیزیں پوشیدہ ہیں، ایک جو میں نے بیان کی، یعنی انہیں اچھائیوں سے یاد کرو، ان کی اچھی اچھی باتیں لوگوں کے درمیان بیان کرو، ایک تو یہ اس سے مراد ہے۔ دوسری مراد یہ ہے کہ اپنے مردوں کو جب یاد کرنا ہو تو رو کے نہ یاد کرو۔ مثال کے طور پہ میرے پاس ایک صاحب آئے اور خوب رونے لگے۔ رونا فطرت انسانی کا حصہ ہے، آپ کو رونے سے کوئی نہیں روک رہا ہے، انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے۔ اگر مثال کے طور پہ والدین دنیا سے جاتے ہیں، بچہ دنیا سے جاتا ہے تو یقیناً رونا آتا ہے، اور رونا چاہیے بھی، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ نہ سوچیں کہ وہ مرحوم جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی محبت کا ثبوت فقط رونا ہے، یہ نہ سوچیں۔ مثال کے طور پہ بچہ آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے قبلہ ہم بہت زیادہ اپنے والد مرحوم سے پیار کرتے تھے، اور ان کے بغیر ہماری زندگیاں نمی دنم کیا سے کیا ہو گئیں، ان کا سایہ ہمارے سروں سے گیا، ایسا لگا کہ ہمارے سر پہ پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ یہ ساری محبت کی باتیں ہیں، لیکن اگر ثابت کرنا ہو کہ آپ اپنے والد سے محبت کرتے ہیں تو اس حدیث کو یاد رکھیں جس میں رسول نے فرمایا اذکروا موتاکم بالخیر، اگر تم اپنے مردوں کو یاد کرنا چاہتے ہو تو ان کے نام پہ خیرات و صدقات کرو۔ یہ مردوں کو یاد کرنے کا طریقہ ہے، ان کے نام پہ خیرات کیا جائے، ان کے نام پہ صدقات دیے جائیں، یہ طریقہ ہے اپنے مرحومین کو یاد کرنے کا۔ صرف ان کی باتیں اپنے بچوں کے سامنے بیان کرنے کو یاد نہیں کہا جاتا۔ اذکروا، یاد کرو، موتاکم، اپنے مردوں کو، بالخیر، خیرات کے ذریعے، صدقہ دے کے یاد کرو۔ ان کے نام پہ مسجدوں میں چندے دو، مثال کے طور پہ ان کے نام پہ یہ خیرات کرو، وہ آپ کی اصلی یاد ہوگی اور وہ آپ کی محبت ہوگی آپ کے مرنے والوں سے۔ یہ یاد رکھیں، یہ اصلی محبت ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہمارا مردہ کتنا مظلوم ہے، ہمیں نہیں پتا ہمارا مردہ کتنا بے بس ہے، کتنا لاچار ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر تمہیں اپنے مردے کی بے بسی نظر آ جائے تو خون کے آنسو روگے۔ ہمیں اپنے مردوں کی بے بسی کا کوئی اندازہ نہیں، ہمیں نہیں پتا ہمارا مردہ جب اس دنیا سے جاتا ہے اور قبر میں پہنچتا ہے، وہ قبر کا اندھیرا، وہ حساب و کتاب، وہ منکر و نکیر، کیا حال ہوگا ہمارے مردے کا اس قبر میں، ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہے، بالکل اندازہ نہیں ہے۔ آپ کو بتاؤں مردے کی مظلومیت کس حد تک ہے؟ میں الفاظ اپنی طرف سے کہنے کا بہت زیادہ عادی نہیں ہوں، پتہ ہے کیا حال ہے ہمارے مردوں کا قبروں میں؟ رسول اللہ مردے کی مظلومیت بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارا مردہ کتنا مظلوم ہے، کتنا بے کس ہے،
کتنا لاچار ہے۔ شاید جب ہم اس بیان کو سنیں گے، ان حدیث کے جملات کو سنیں گے، تو ہمیں بھی اپنے مردوں کا احساس ہوگا۔ وہ افراد جو اپنے مرحومین کو سال میں یاد کر رہے ہیں، وہ افراد جو مہینوں اپنے مردوں کو یاد نہیں کرتے، شاید وہ ان باتوں کو سن کے، رسول اللہ کے کلام کو سن کے، اپنے مردوں کی آوازوں کو سن سکیں، اپنے مردوں کی فریادوں کو سن سکیں۔ ہمارا مردہ کتنا مظلوم ہے۔ رسول فرماتے ہیں یوم جمعہ یا شب جمعہ، یہ مرد مومن کی روحیں اپنے گھروں پہ جاتی ہیں، اور جانے کے بعد صحن خانہ میں کھڑی ہوتی ہیں یہ روحیں، اور کھڑی ہونے کے بعد اپنے اہل و عیال کی طرف دیکھتے ہوئے یہ مردے کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، اے میرے اہل و عیال، اے میرے رشتہ داروں، اے وہ لوگوں کہ جنہیں میری میراث ملی، میرے حق میں تھوڑا سا رحم کرو۔ میرے حق میں، یہ مردہ کہہ رہا ہے، ہمارے گھروں پہ آ کے یہ مردہ فریاد کر رہا ہے، میرے حق میں تھوڑا سا رحم کرو۔ مردہ کہتا ہے ہو سکے تو 1 درہم مجھے دے دو، ہو سکے تو 1 لباس مجھے دے دو، ہو سکے تو 1 روٹی مجھے دے دو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا مردہ ہمارے گھر پہ آ کے۔ اما وہ مردہ کہ جس نے 1 کروڑ کی پراپرٹی اپنے بچوں کے لیے چھوڑی، وہ مردہ کہ جس نے ماشاءاللہ سے بہترین کھیت اور کھڑیاں، وہ گھر اور باغیچے سب کچھ اپنے بچوں کے لیے چھوڑا، وہ مردہ آتا ہے ہمارے گھروں پہ۔ یاد رکھیے گا، میں جن الفاظ کو تکرار کر رہا ہوں ان الفاظ میں بھی کچھ راز پوشیدہ ہیں، انہیں سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ وہ مردے جو کروڑوں اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ مردے گھروں میں آنے کے بعد گڑ گڑاتے ہیں اور روتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں، ہو سکے تو 1 درہم مجھے دے دو، ہو سکے تو 1 روٹی مجھے دے دو، ہو سکے تو 1 لباس مجھے دے دو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مردہ اپنے گھر کے صحن میں کھڑا ہو کے گڑ گڑاتا ہے اور روتا ہے اور فریاد کرتا ہے، اور فریاد کرنے کے بعد سر کو جھکا کے گھر کے باہر نکلتا ہے، یہ مردہ گھر کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد خوب گریا کرتا ہے، خوب روتا ہے۔ راوی کہتا ہے، الفاظ کو غور سے سنے اور سمجھے، راوی کہتا ہے کہ جیسے رسول اللہ نے مردے کی مظلومیت بیان کی، اور جب اس جملے پہ پہنچے کہ مردہ گھر سے مایوس آتا ہے اور آنے کے بعد بیٹھ کے خوب روتا ہے، راوی کہتا ہے رسول اللہ نے جیسے یہ الفاظ بیان کیے، خود رسول اللہ زار و قطار رونے لگے، خود رسول اللہ زار و قطار رونے لگے، یہاں تک کہ جتنے بھی اصحاب کرام رسول اللہ کے ارد و گرد تشریف فرما تھے، وہ سارے کے سارے رسول کے ساتھ رونے لگے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ عجب نہیں، حضرت نے فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں مردوں کی حقیقت ہے کیا، میں جانتا ہوں، میں ان کی تکلیفوں کو دیکھ سکتا ہوں۔ اچھا، اب آتے ہیں اس جملے کی طرف۔ رسول فرماتے جب یہ مردہ اپنے گھر سے اداس باہر آتا ہے، نہ روٹی ملتی ہے، نہ کپڑا ملتا ہے، نہ 1 درہم ملتا ہے، اب یہ کھڑا ہو کے اپنے گھر والوں کی طرف خطاب کرتا ہے، اپنے بیٹے کی طرف خطاب کرتا ہے، اور عجب نہیں فرماتا ہے یہ مردہ جو گھروں سے مایوس ہو کے جاتا ہے، کہتے واہ واہ واہ، وائے ہو مجھ پر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مردہ جو گھروں سے اداس ہو کے جاتا ہے۔ مردہ کہتا ہے، اچھا یہاں پہ میں بات کو روک کے کچھ جملے کہتا چلوں۔ یہ الفاظ جو ابھی انشاءاللہ آپ سنیں گے، اس سے پہلے کہ یہ الفاظ وہاں جا کے کہنا پڑے
کچھ ایسا اسی دنیا میں کر لیں تاکہ مجبور نہ ہوں ان الفاظ کو دہرانے پر. الفاظ سنیے گا انشاءاللہ مزید سمجھ میں آئے گا. الفاظ سنیے گا. کہتے ہیں مردہ جب مایوس ہو کے گھر کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے لعنت ہو مجھ پر، وائے ہو مجھ پر، جو کچھ میرے پاس مال دولت ثروت عزت اور نمیدونم گھر بنگلہ گاڑی کھیت جو کچھ تھا وہ میں نے تمہیں دے دیا، مزے تم اڑا رہے ہو اور اس مال کا حساب و کتاب و عذاب و ثواب میں جھیل رہا ہوں. فائدہ تم اٹھا رہے ہو، حساب و کتاب و عذاب و ثواب میں برداشت کر رہا ہوں. پھر یہ مردہ کہتا ہے روتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، آنسوؤں کے ساتھ یہ مردہ کہتا ہے وائے ہو مجھ پر، لعنت ہو مجھ پر، کاش وہ مال و دولت و ثروت جو کل میرے ہاتھوں میں تھا اسی دنیا میں راہ خدا میں خرچ کیا ہوتا تو تمہارا محتاج نہ ہونا پڑتا. تمہارا محتاج نہ ہونا پڑتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مردہ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، مردہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے، مردہ اپنے شوہر سے کہہ رہا ہے، مردہ اپنی اولاد سے کہہ رہا ہے، مردہ اپنے والدین سے کہہ رہا ہے کاش کاش وہ مال و دولت و ثروت جو کل ہمارے پاس تھی اگر ہم خود اسے راہ خدا میں صرف کرتے تو آج تمہارا محتاج نہ ہونا پڑتا. میری نظر میں قصہ ہے، جاننے والوں کی ایک فیملی ہے، والد صاحب نے خوب محنت کی، اتنی محنت کی کہ اپنے بچے کو اس فقر و تنگ دستی کے زمانے میں MBBS ڈاکٹر بنا دیا. اب آپ جانتے ہی ہیں MBBS ڈاکٹر بنانے کے لیے فی الحال کتنا خرچہ، 10 سال پہلے جائیں کتنا خرچہ تھا. بڑی محنت کی. ایک گاؤں کے آدمی کے لیے MBBS ڈاکٹر بنانا یقیناً سخت تھا. انہوں نے محنت کی اور اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دیا. والد صاحب جو کچھ کماتے رہے بچے پہ لگاتے رہے. فی الحال والد صاحب کی ایج فرض کریں 60-70 سال ہو گئی، نمازی روزے دار سب کچھ ہے. بچے کو پڑھاتے رہے، خمس نہیں نکالا. غور کیجئے گا، میں اس قصے کو جب بھی غور کرتا ہوں بڑی عبرت حاصل کرتا ہوں اس قصے سے. والد صاحب بیچارے بڑی محنت کی، بڑی مشقتیں اٹھائیں، بچے کو MBBS ڈاکٹر بنا دیا. سارا پیسہ لگاتے رہے، خمس و زکوٰۃ سے اپنے آپ کو محروم کرتے رہے، پیسہ بچے کی پڑھائی میں. بچہ جیسے ہی ڈاکٹر بنا، پہلے ہی سال جیسے اس کی جوائننگ ہوئی، گھر آیا، پہلی سیلری ملی، بسم اللہ الرحمن الرحیم خمس نکال دیا. اب مجھے بتائیں عقل مند کون ہے؟ بڑے راز ہیں اس قصے میں. یعنی جس نے اس منزل تک پہنچایا اس نے بھی کچھ نہیں نکال پایا. بچے نے فوراً جیسے اسے اپنی سیلری ملی فوراً اس نے خمس نکال دیا. سبق کس کو لینا چاہیے؟ سبق کس کے لیے؟ بچے کے لیے یا اس والد کے لیے؟ اور وضاحت دوں، میرے خیال سے خود سمجھیں اس قصے کو، کیا اس میں راز ہے. میں زیادہ کھولنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہیں، میں اور کھول کے 2-4 الفاظ اور کہتا چلوں، پھر میں موضوع پہ بھی کچھ باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لہٰذا میں جلدی سے جلدی اس موضوع کو کلوز کر رہا ہوں.
کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ 70-80 سال کی ایج ہو گئی ہے، 70-80 سال کی ایج ہو گئی صاحب کی، اور صاحب سے پوچھا جائے آپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں، 1 کروڑ کی دکان ان کی کھلوا دی، 50 لاکھ کی فلاں بیٹے کی کھلوا دی، اور ان کو یہ بنا دیا، ان کو وہ بنا دیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ بھئی والدین کا فرض یاد رکھیں، والدین کا فرض یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے بڑی سی سمپتی چھوڑ کے جائیں، فرض نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، چکر میں نہ پڑیں۔ اگر اولاد بہت اچھی ہوگی تو ویکلی 1 فاتحہ مل جائے گا، بس ٹھیک ٹھاک ہوگی تو ایک ویکینڈ پہ ویکلی 1 فاتحہ ملتا رہے گا، اور اگر اولاد نکمی ہوئی شاید برسی ارسی پہ جائے آپ کو یاد کیا جائے، بس، نہیں تو وہ بھی اللہ حافظ۔ کس کے لیے کر رہے ہیں آپ کا فرض ہے یقیناً اولاد کے لیے کریں، لیکن کیا کریں؟ اولاد کو پڑھائیں، ہنر دلائیں، کسی لائق بنائیں، بس یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی کے پاس ہے وہ دینا چاہ رہا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، دے، بسم اللہ، لیکن اپنے واجبات کو ادا کرنے کے بعد، اپنے واجبات کو ادا کرنے کے بعد۔ میری نظر میں اور ایک صاحب ہے جن کے اکاؤنٹ میں فی الحال اس دن بات ہو رہی تھی تو میں نے پوچھا کتنے پڑے ہوئے، کہ 17 لاکھ پڑے ہوئے، اور ان کی کسی بیٹے سے نہیں بنتی، کسی بیٹے سے نہیں بنتی، وہ اکیلے رہتے ہیں۔ میں ایسی جگہ کا قصہ بیان کر رہا ہوں جہاں تک آپ لوگ پہنچ بھی نہیں پائیں گے، یہ عبرت کے لیے میں یہ باتیں بیان کر رہا ہوں۔ کسی بیٹے سے نہیں بنتی، اکیلے رہتے ہیں، وہ خود ہی کھانا بناتے ہیں، میرے خیال سے 78 to 79 ان کی ایج ہے، 80 کے آس پاس، اکیلے کھانا بناتے ہیں۔ کنجوس اتنے ہیں کہ مسجد کے لیے بھی 10 روپے بڑی مشکل سے دیتے ہیں، حقیقت بتا رہا ہوں، کنجوس اتنے ہیں کہ مسجد کے لیے بھی 10 روپے بڑی مشکل سے نکلتا ہے، لیکن ہیں کتنے؟ 17 لاکھ، بیٹوں سے بالکل قطع تعلق، کسی سے مطلب نہیں، 2 یا 3 میرے خیال سے بیٹے، کسی سے مطلب نہیں۔ اچھا کتنے سال آپ اور جیئیں گے؟ 2 4 5 میں کہتا ہوں اللہ اور آپ کو لمبی زندگی دے، 10 سال، پھر یہ جائے گا کہاں آپ کا پیسہ؟ کہاں جائے گا؟ کم سے کم کسی کو نہیں دینا چاہ رہے ہو، حج کرو، کم سے کم اپنے واجبات ادا کرو، حج کرو، کسی دینی و فلاحی کام میں اسے لگاؤ۔ آپ مرنے کے بعد جن سے خود آپ اس دنیا میں نفرت کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے اپنے بیٹوں سے قطع تعلقی اختیار کر لیے، جائے گا تو انہی کے پاس۔ تو خلاصہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اس دنیا کے لالچ اور ہوس کی وجہ سے اسے بالکل سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور خاص کر کے میرے والد صاحب جملہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ضعیفی، جتنی زیادہ ضعیفی آتی رہتی ہوس اتنی زیادہ بڑھتی رہتی ہے بعض اوقات۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیکن الحمدللہ ہم نے بہت سارے ایسے پیر مرد اور امت کے ضعیف، حالانکہ ضعیف جسمی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے تو وہ جوان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جسمی اعتبار سے ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ سے نہایت متقی پرہیزگار، جن کے دلوں میں دنیا کا ذرہ برابر لالچ نہیں ہے۔ خلاصہ میں آخری جملوں پہ پہنچ رہا ہوں، ہمارا فرض ہے کہ ہم مردوں کو یاد کریں، ہم مرحومین کو یاد کریں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اب میں اگر آیت کی طرف جاؤں گا تو پھر 2 موضوع کی مجلس ہو جائے گی، تو میں اب کوشش یہی کر رہا ہوں کہ اسی سے میں کچھ نہ کچھ اور ملا دوں۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ خیر، خلاصہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو یاد کریں، اور جیسا کہ میں نے حدیثیں بھی بیان کری کہ اذکروا موتاکم بالخیر، اور یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے
کچھ باتیں ایسی ہیں جو اسی دنیا میں آپ کے سامنے آتی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد آپ کے سامنے آئیں گی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے اپنے والد کی بے احترامی کی ہے تو یقین جانیں آپ کی بھی بے احترامی ہوگی، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اگر بے احترامی کی ہے تو ہوگی۔ اسی طریقے سے اس دنیا میں اگر آپ نے مرنے والوں کو یاد کیا ہے، مرنا تو ہمیں بھی ایک دن ہے، اگر آپ نے مردوں کو یاد کیا ہے تو یقین جانیں آپ کو بھی مرنے کے بعد زندہ یاد کریں گے، آپ کو بھی زندہ یاد کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اتنا زیادہ اگر کسی سے کہا جائے قبر، اما جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہمارے ایک استاد ہیں حسن کاشانی، نجف اشرف کے بڑے جید اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو وہ اپنی تقریروں میں فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے وائے ہو وائے ہو وائے ہو ان جوانوں پر جو جوان مجھ سے کہتے ہیں آغا جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور وہ رونے لگتے تھے، اور رونے کے بعد کہتے تھے عزیزم عزیز دلم یہی تو حقیقت ہے، جو ہوگا وہی دیکھا نہیں جائے گا، یہی تو حقیقت ہے۔ کاش ایسا ہوتا، جو ہوتا وہ دیکھا جاتا، دیکھا ہی تو نہیں جائے گا۔ جو ہوگا پتہ بھی نہیں چلے گا کیا ہو رہا، اور جو ہوگا وہ بتا بھی نہیں پاؤ گے کیا ہوا۔ یہ ختم کریں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ موت بڑی سخت ہے، موت دشوار ہے، موت کی سختیاں آپ دیکھیں، یاد کریں اس منظر کو جب ملک الموت آئے گا اور آپ کی روح کو آپ کے بدن سے کھینچے گا۔ وہ عیش و آرام، وہ مستیاں، وہ لذات دنیا ایک سیکنڈ میں سب کچھ تباہ و برباد، ختم، ایک سیکنڈ میں۔ اس لمحے کو یاد کریں۔ موت بڑی سخت ہے، موت بڑی دشوار ہے، موت کو یاد کریں۔ موت دیکھیں، موت کی سختی کے لیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، موت بڑی سخت ہے۔ قبر کا اندھیرا بڑا سخت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، سخت ہے بھائی۔ کوئی ہے جو کہہ دے بڑا آسان ہے؟ یقیناً سخت ہے۔ موت اتنی سخت ہے کہ اگر آپ انبیاء کے قصص پڑھیں تو بعض نبی بھی ہمیں نظر آئے، حالانکہ اس میں بھی گفتگو ہے لیکن اشارتاً بیان کرتا چلوں، بعض نبی بھی گزرے کہ جنہوں نے موت سے اپنا خوف ظاہر کیا، موت سے گھبرائے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ موت بڑی سخت ہے، موت بڑی دشوار ہے۔ لیکن جب موت مومن کی ہوتی ہے، اللہ اکبر، موت بڑی سخت ہے، بڑی دشوار ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، جس طرح رسول اللہ کو نذیر کہا گیا ہے تو ساتھ میں بشیر بھی کہا گیا۔ اگر ڈرانے والا کہا گیا تو بشارتیں دینے والا بھی کہا گیا ہے۔ موت یقیناً سخت ہے، دشوار ہے، لیکن جب موت مومن کی ہوتی ہے تو دشواریاں خود بخود چلی جاتی ہیں۔ بھائی جب موت مومن کی ہوتی ہے، کہتے ہیں جب ملک الموت مومن کی روح قبض کرنے کے لیے مومن کی بالی پہ پہنچتا ہے، اور جیسے ہی مومن سامنے ملک الموت کو دیکھتا ہے، مومن پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ آخر بھائی موت کا فرشتہ جسے بھی نظر آئے گا وہ ڈرے گا، گھبرائے گا۔ کہتے جب یہ مرد مومن کے پاس موت کا فرشتہ حضرت عزرائیل، اچھا یہاں پہ ایک نکتہ اور بیان کرتا چلوں، بعض افراد یہ جو ملک الموت کے نام پر مذاق بناتے ہیں، احتیاط کریں، خبردار خبردار۔ معصومین نے فرمایا حضرت عزرائیل کا نام ادب سے لو۔ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں سجا رکھا ہے کہ وہ موت کا فرشتہ معاذ اللہ لمبے لمبے سینگ ہوں گے اور بڑے بڑے دانت ہوں گے، اور نبی نے پورا عجیب و غریب بنا رکھا ہے ذہنوں میں۔
غلط ہے. اللہ کا محبوب فرشتہ ہے جسے ملک الموت کہا جاتا ہے. معصومین نے فرمایا حضرت عزرائیل کے لیے نمازیں پڑھو، نمازیں پڑھو. کربلا و نجف و کاظمین و سامرہ و بغداد و مشہد جب بھی جاؤ ان کی نیابت میں زیارتیں انجام دو. معصومین کی سیدھی سیدھی حدیثیں موجود ہیں. کہتے جب مرد مومن کی روح قبض کرنے کے لیے حضرت عزرائیل پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد جیسے ہی مرد مومن ملک الموت کو دیکھتا ہے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے. اب جیسے یہ مرد مومن اپنی آنکھوں کو بند کرتا، میں نے کہا تھا نا موت بڑی سخت ہے، موت بڑی دشوار ہے، لیکن یہی موت دیکھیں کیسے آسان بن جاتی ہے. کہتے ملک الموت جب مومن کی روح قبض کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، مومن ملک الموت کے چہرے کو دیکھتا ہے، مومن گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. اب جیسے مومن اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہے حضرت عزرائیل مومن کی طرف خطاب کرتے ہیں، اے مرد مومن ذرا اپنی آنکھوں کو کھول، اپنے سامنے تو دیکھ، یہ علی ہے، محمد ہے. گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، اپنی آنکھوں کو کھولو، اپنی آنکھوں کو کھولو. یہ محمد و علی و فاطمہ ہے، اپنی آنکھوں کو کھولو. میں نے کہا تھا نا موت بڑی سخت ہے، دشوار ہے. آپ کو پتہ ہے موت کیسے آسان ہو گئی؟ یقین جانے میرا تو عقیدہ ہے اور یقین یہی ہے کہ ہر شیعہ کا عقیدہ ہے، یقین یہی ہے. اب آگے دیکھتے ہیں. موت بڑی سخت ہے، موت بڑی دشوار ہے، لیکن دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ایک جملے نے موت کو آسان کر دیا، ایک جملے نے. اب مجھے دیکھنا یہ ہے کہ وہ جملہ آپ تک میں کیسے پہنچاؤں. موت بڑی سخت ہے، قبر کا اندھیرا بڑا سخت ہے، قبر کی تاریکیاں بڑی سخت ہیں، لیکن ایک جملے نے موت کو اتنا آسان بنا دیا کہ کربلا میں 13 سالہ جوان یہ کہتے ہوئے نظر آیا کہ میرے نزدیک موت شہد سے بھی شیریں ہے. ایک جملے نے موت کو بڑا آسان بنا دیا. کیا ہے وہ آسانی موت کی؟ موت بڑی سخت ہے، ایک جملے نے موت کو آسان بنا دیا. جملہ کیا ہے؟ بڑی آسانی سے بیان کروں گا. مولا متقیان نے فرمایا موت سخت ہے، ایک جملے نے موت کو آسان بنا دیا. وہ جملہ کس کا ہے؟ مولا متقیان کا جملہ. مولا متقیان نے فرمایا یا ہار و حمدان من یمت یرانی. موت بڑی سخت ہے، موت بڑی دشوار ہے، مولا کے ایک جملے نے موت کو آسان بنا دیا. وہ جملہ کیا ہے؟ عجب نہیں، مولا فرماتے یا ہار و حمدان من یمت یرانی، جو مرے گا وہ ہمیں دیکھے گا، جو مرے گا وہ ہمیں دیکھے گا. اب سمجھ میں آتا ہے کہ جب کوئی مرد مومن دنیا سے جائے تو خبردار یہ مت کہنا کہ فلاں صاحب مر گئے، کہنا اما وہ اپنے مولا سے ملاقات کرنے گئے. موت بڑی سخت ہے، بڑی دشوار ہے. ایک جملہ مولا کا. مولا نے فرمایا من یمت یرانی، تم میں سے جو بھی مرے گا وہ ہمارا دیدار کرے گا. جب مقصد علی کا دیدار ہو تو موت ہو یا موت سے سخت کوئی راستہ طے تو کرنا ہوگا. جب سامنے دیدار علی ہو. اچھا ایک جملہ بس، میں اختتام کی منزلوں کی طرف جا رہا ہوں. کہتے مومن کی روح اور کافر کی روح
حدیث ماشاءاللہ سے سن رکھی بچوں نے بھی، بس نتیجہ دوں گا. مومن کی روح کیسے نکالتے ہیں جناب اسرائیل؟ جیسے پھول سے خوشبو، یعنی پتہ ہی نہیں چلتا، مومن کی روح نکل جاتی ہے. کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی الم، کچھ نہیں. مسکراتے ہوئے مومن اپنی روح حضرت اسرائیل کے حوالے کر دیتا ہے. یہ کس کی روح ہوئی؟ مومن کی. کافر کی روح کے حوالے سے بھی ہم نے پڑھا ہے اور سنا بھی ہے کہ کافر کی روح کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے کہ کافر کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے کسی ریشمی کپڑے کو کسی خاردار درخت پر ڈال دیا جائے اور اسے کھینچ لیا جائے، اس کپڑے کی عجیب و غریب حالت ہو جاتی، تار تار ہو جاتا ہے. یہ کس کی حالت بتائی گئی؟ کافر کی. بندہ ایک ہی ہے، روح کھینچنے والی پرسنالٹی ایک ہی ہے، طریقہ کار بھی ایک ہی ہے، ایک ہی پروسیجر ہے. پھر یہ فرق کیوں ہے؟ ایک کی روح ایسے نکل رہی جیسے پھول سے خوشبو، اور دوسرے کی روح ایسے نکل رہی ہے کہ جیسے ریشمی کپڑے کو کسی خاردار درخت پہ ڈالا جائے. روح کھینچنے والا ایک ہی آدمی، طریقہ بھی ایک، لیکن روحیں مختلف حالتوں میں نکل رہی ہیں. ایک کو بالکل تکلیف نہیں اور دوسرے کو بڑی اذیت ہو رہی ہے. سوال اپنے ذہنوں میں رکھ لیجئے. جواب کے لیے میں تھوڑا سا ادھر ادھر لے کے چلوں گا، لیکن لاؤں گا یہیں پہ. قرآن مجید میں ایک مفصل قصے کو بیان کیا گیا. بہت سارے قصص بیان کیے گئے، لیکن قرآن میں احسن القصص سورہ مبارک ہے، یہ یوسف کو کہا گیا. جناب یوسف کے قصے کو کہا گیا، بہترین قصہ جو خدا نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا. ماشاءاللہ سے آگے پیچھے کی باتیں تو سب کے ذہن میں ہیں. جناب زلیخا نے دربار سجایا، اپنے شوہر کو بلایا کہ مصر کی جتنی خواتین ہیں ان سب کو دربار میں بلائیے. سب کو بلایا گیا. سوال یاد رکھیے گا، مومن کی روح اور کافر کی روح. مومن کی روح، کافر کی روح. مومن کی روح آسانی سے نکلتی ہے اور کافر کی روح سختیوں سے. جناب زلیخا نے دربار سجایا اور سجانے کے بعد وہ مصر کی بڑی بڑی خاتونیں جو جناب زلیخا کو تانے مار رہی تھیں کہ سب کو حاضر کیا جائے دربار میں. سب کو دربار میں حاضر کیا گیا اور حاضر کرنے کے بعد سب کے ہاتھوں میں کوئی پھل دیا گیا، نارنج یا سنترا، خلاصہ کچھ بھی ہو، ان کے ہاتھوں میں دیا گیا. اور ساتھ میں کہا گیا کہ بھئی ان سب کے ہاتھوں میں چاقو بھی دیا جائے. چاقو اور پھل ان ساری خواتین کے ہاتھوں میں دے دیا گیا کہ آپ کیا کریں کہ اب جناب یوسف کا گزر ہونا چاہیے، کہ جیسے ہی یوسف گزرے. آپ بھی سوچ رہے ہیں جواب کیا تھا اور لے کے کہاں جا رہے ہیں، انشاءاللہ وہیں پہ پہنچاؤں گا. تھوڑی سی توجہات میری طرف رکھیں کہ جیسے ہی جناب یوسف کا گزر ہو، اس پھل کو یوسف کو دیکھنے کے بعد کاٹ دینا. ساری عورتیں آمادہ ہوئیں اور جناب یوسف کو بلایا گیا. جناب یوسف جیسے ہی عورتوں کے بیچ میں پہنچے، رکے بھی نہیں، چلتے رہے. جناب زلیخا نے حکم دیا، عورتوں سے کہا گیا کہ آپ ساری عورتیں اپنے اپنے پھلوں کو کاٹ دیں. ساری عورتوں نے اپنے پھلوں کو کاٹ دیا. جناب یوسف چلے گئے. جناب زلیخا مسکراتی ہوئی عورتوں کی جانب مخاطب ہوئیں اور فرمایا کہ آپ پھلوں کو کاٹ لیا؟ کہ جی کاٹ دیا. کہ اب ذرا اپنے ہاتھوں کو دیکھیے، کہ اب ذرا اپنے ہاتھوں کے دیکھیے. بھائی قرآن کی آیت ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ. ان ساری عورتوں نے پھلوں کے ساتھ ساتھ اپنے
ہاتھوں کو کاٹ لیا. یہاں تک بات آپ تک پہنچ گئی. اچھا اب یہاں پہ بھی ایک سوال, آخر ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کیوں کاٹا؟ کہا گیا تھا کہ بھائی پھلوں کو کاٹے, ہاتھوں کو کیوں کاٹا؟ سوال وہ بھی یاد رکھیے گا, مومن کی روح اور کافر کی روح, مومن کی روح اور کافر کی روح. عجب نہیں, مفسرین قرآن فرماتے ہیں, کہتے ہیں جب جناب یوسف کا گزر ہوا تو یہ ساری جناب یوسف کے جمال میں اس طرح سے محو ہو گئی تھی, انہیں احساس ہی نہیں ہو رہا تھا پھل کٹ رہا ہے یا ہاتھ, کہ یہ ساری عورتیں جمال یوسف میں کچھ اس طرح سے محو ہو گئی تھی کہ انہیں احساس نہیں ہو رہا تھا. اب جملہ مجھے کہنے دیجئے, جب ملک الموت مومن کے پاس آ کے روح کھینچتے ہیں, سامنے میرا مولا کھڑا ہوتا, سامنے مولا کھڑے ہوتے ہیں اور مومن اپنے مولا کے چہرے کو دیکھتا ہے, جمال علی ابن ابی طالب میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ اب اسے پتہ ہی نہیں چلتا روح کھنچ رہی ہے یا نہیں. یہ جمال یوسف کا کمال تھا, یہ جمال علی ابن ابی طالب کا کمال ہے. جمال یوسف کجا, جمال یوسف کجا, وہ جمال علی کجا, جمال علی کہاں اور یوسف کا جمال کہاں؟ یوسف تو چھوڑیے, سارے انبیاء کا جمال ایک طرف, علی ابن ابی طالب کا جمال ایک طرف, سارے انبیاء کا جمال. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ساتھ. سارے انبیاء کا جمال ایک طرف, علی ابن ابی طالب کا جمال ایک طرف. ایک مولا علی کا لقب ہے, اب جمال کی بات آئی بس جمال پہ ہی اختتام کروں گا. مولا علی کا ایک لقب سنا ہوگا انشاءاللہ آپ سب نجف اشرف کی زیارت سے مشرف ہوں. نجف اشرف جب پہنچیں گے تو مولا متقیان کے حرم میں وہ زیارت نامہ جب پڑھیں گے تو اس زیارت نامے میں مولا کا ایک لقب ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ. یہ ٹھنڈے پانی سے نہانے کا اثر ہے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد. پرہیز کریں, ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بہت زیادہ پرہیز کریں. موسم واقعاً بڑا خراب چل رہا ہے, کافی زیادہ, بالخصوص ہمارے بزرگان ٹھنڈ سے بھی پرہیز کریں, ٹھنڈے پانی سے بھی پرہیز کریں, اور کوشش کریں گرم پانی ہی پئیں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے ساتھ. خلاصہ انشاءاللہ آپ زیارت نامے میں پڑھیں گے. مولا علی کا ایک لقب ہے قائد غر المحجلین, انشاءاللہ آپ سب نے سنا ہوگا. قائد غر المحجلین یہ امیر المومنین کا لقب ہے. میں نے ابھی میرے خیال سے ایک یا دو جگہ ایام عزاء فاطمیہ میں یہ بیان کیا, تو اس کے بعد آپ ہی حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں, شاید کسی ایک جگہ بیان کیا تھا. کیا لقب ہے؟ قائد غر محجلین. قائد کسے کہتے ہیں؟ رہبر, لیڈر, قائد. غرہ کسے کہتے ہیں؟ اگر لسان العرب کی طرف رجوع کیا جائے تو لسان العرب میں اپنی پوری اس مجلس کا خلاصہ اور پوری اس مجلس کی محنت آپ حضرات کے سامنے ان 2 سے 4 منٹ میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں. قائد غر المحجلین, قائد یعنی رہبر, لیڈر, واضح ماشاءاللہ سے. غرہ کسے کہتے ہیں؟ لسان العرب کی طرف اگر آپ رجوع کریں گے تو غرہ کہا جاتا ہے
هو البياض الذي على وجه الفرس. غرہ کہا جاتا ہے وہ افراد جو گھوڑوں سے تعلق رکھتے ہیں، جنہیں گھوڑ سواری یا گھوڑوں کا شوق ہے، وہ بڑا اچھا شوق ہے. جنہیں شوق ہے وہ تھوڑا بہت یقیناً جانتے ہوں گے. عربی اگر آپ نسیل گھوڑے دیکھیں گے، بڑی اچھی نسلوں والے عربی گھوڑے دیکھیں گے، تو وہ مثال کے طور پہ اوپر سے نیچے تک فل بلیک ہوں گے، لیکن ان کی پیشانی پہ ایک سفید پٹی ہوگی، اسے کہا جاتا ہے غرہ، جو دور سے چمکتی ہے. جب گھوڑا بھاگتا ہے تو وہ سفید پٹی دور سے چمکتی، اسے کہا جاتا ہے غرہ. اچھا، محجلین کسے کہا جاتا ہے؟ محجلین جمع ہے محجل کی. میں بڑی محنت کر کے آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور یقیناً جلال پور علماء کی بستی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ماشاءاللہ سے ہمارے کافی اساتذہ کا تعلق بھی اسی شہر جلال پور سے، چاہے وہ ہندوستان، چاہے وہ نجف اشرف. ماشاءاللہ. محجل، محجل کہتے ہیں هو البیاض الذی علی ارجل الفرس. اس سفیدی کو کہا جاتا ہے جو گھوڑے کے پیروں پہ ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے محجل. اچھا، مطلب کیا ہوا اس جملے کا؟ سفید پیشانی اور سفید پیروں والوں کے قائد. بھائی معرفت اور عرفان کی منزل پہ لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، مولا کے فضائل بیان کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں. سفید پیشانی اور سفید پیروں کے قائد، پیروں والوں کے قائد مثال کے طور پہ. اچھا، اب آتے ہیں رسول اللہ کی خدمت میں. امیر المؤمنین کو یہ لقب دیا کیوں گیا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ روز محشر بات چلی تھی جناب یوسف سے، جمال یوسف کھجا و جمال علی کھجا، یہاں سے بات چلی تھی. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ روز محشر سارے انبیاء کو لے کے آیا جائے گا، عیسیٰ، موسیٰ، جتنے بھی انبیاء ہیں علیہم الصلوۃ والسلام، سب کو بلایا جائے گا. جب انبیاء وارد محشر ہوں گے تو ان سب کی پیشانیوں سے ایک نور نکلے گا اور پیروں سے ایک نور چمکے گا. کہ جب انبیاء کو بلایا جائے گا تو انبیاء کی حالت یہ ہوگی کہ ان کی پیشانی اور ان کے پیروں سے نور ساطع ہوگا. اب جب یہ سارے انبیاء وارد محشر ہوں گے تو سب کی پیشانیوں سے نور، پیروں سے نور. محشر میں لوگ دیکھیں گے ہم جیسے، کہیں گے یا اللہ یا اللہ، یہ نورانی شخصیتیں کون ہیں؟ ہم تعجب کریں گے. کس پر؟ انبیاء کے نور پر. خدا کہے گا یہ موسیٰ ہیں، یہ عیسیٰ ہیں، یہ ابراہیم ہیں، یہ داؤد ہیں، یہ یوسف ہیں، اور نبی فلا فلا الا ماشاء اللہ. خدا سب کا تعارف کرائے گا. اچانک ایک ندا آئے گی، آواز آئے گی. ایک ناقے پہ سوار جوان وارد محشر ہوگا. انبیاء اس جوان کی طرف دیکھیں گے اور ایک چیخ لگائیں گے، اے میرے پروردگارا، یہ کون آ رہا ہے؟ عجب نہیں، جبرائیل آواز دیں گے، قائد غر المحجلین. آواز آئے گی، یہ وہ آ رہے ہیں جو موسیٰ کے بھی قائد ہیں، عیسیٰ کے بھی قائد ہیں، ابراہیم کے بھی قائد ہیں، یہ وہ آ رہے ہیں. اچھا، ابھی بھی بات مکمل نہیں ہوئی، بات مکمل کیے بغیر میں رکوں گا نہیں، بات مکمل کر رہا ہوں. یہ کون آ رہے ہیں؟ امیر المؤمنین قائد غر المحجلین. کہتے ہیں علی جب وارد محشر ہوں گے اور نورانی پیشانی والوں اور نورانی پیروں والوں کے قائد علی ابن ابی طالب جب انبیاء کے سامنے کھڑے ہوں گے
پہلی صف میں تو انبیاء سارے کے سارے، میں نے کہا تھا نا جمال یوسف کھجا و جمال علی کھجا، یوسف بھی دیکھیں گے، عیسیٰ بھی دیکھیں گے، موسیٰ بھی دیکھیں گے علی کے چہرے کے نور کو، اور دیکھنے کے بعد روایتوں کے الفاظ ہیں تعجب کریں گے، آنکھیں خیرہ خیرہ ہو جائیں گی اور رشک کریں گے اور ہاتھوں کو بلند کریں گے، اے میرے پروردگارا علی کے نور سے تھوڑا نور ہمیں بھی عطا فرما، علی کے نور سے تھوڑا نور ہمیں بھی عطا فرما۔ یہ کس ذات کا نام ہے؟ جو نورانی پیروں اور نورانی پیشانیوں والوں کا قائد کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ اچھا بات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ پانچویں مولا کے پاس ایک صاحب گئے اور جانے کے بعد فرمایا، میں دیکھیں بات کہاں پہ ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہاں ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ گئے ایک صاحب اور جانے کے بعد فرمایا، مولا لم سمیت الزہراء الزہراء، مولا ذرا بتائیں زہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ یاد رکھیے گا، انبیاء کا نور، علی ابن ابی طالب کا نور۔ پانچویں مولا کے پاس گئے اور جانے کے بعد بس میں توجہات کا طالب ہوں، ان جملوں پہ توجہ ضرور فرمائے۔ گئے اور جانے کے بعد کہ مولا لم سمیت الزہراء الزہراء، کہ زہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ عجب نہیں، مولا نے فرمایا لِأَنَّهَا تَظْهَرُ نُورُ وَجْهِهَا لِعَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، کہ تمہیں پتا ہے زہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ مولا کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا زہرا کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ زہرا کے چہرے کا نور ظاہر ہوتا ہے علی کے لیے۔ اب جب علی زہرا کے چہرے کے نور کو دیکھتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، رشک کرتے ہیں۔ اب میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، ارے غور کرو، جس کے نور کو دیکھ کر انبیاء تعجب کرے اسے علی کہتے ہیں، اور علی جس کے نور کو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ علی جس کے نور کو دیکھ کے تعجب کرے، رشک کرے، اسے فاطمہ کہا جاتا ہے، اسے زہرا کہا جاتا ہے۔ علی کے چہرے کو نور کو جو دیکھے اور رشک کرے، کون دیکھ رہا ہے، کون رشک کر رہا ہے؟ انبیاء جس کے چہرے کے نور کو دیکھ کے رشک کرے، تعجب کرے، اسے علی کہا جاتا ہے۔ اور علی جس کے چہرے کے نور کو دیکھ کر رشک کرے اسے زہرا کہا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نہیں جانتے لیلۃ القدر کیا ہے، کوئی نہیں جان سکتا۔ جس طرح لیلۃ القدر کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، اسی طرح جناب سیدہ کی معرفت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ جناب سیدہ کی معرفت سے، آپ کو پتہ ہے جناب سیدہ کا ایک نام فاطمہ، بڑی علتیں بیان کی گئی۔ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فاطمہ عن الطمس، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے، عورت کی جو عادتیں ہوتی ہیں، جو نارمل عورتوں کی عادتیں ہوتی ہیں، ان ساری عادات سے جناب سیدہ دور ہے۔ طمس، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے۔ پھر کہا مولا فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے فاطمہ عن الشر، فاطمہ ہر برائی سے دور ہیں۔ پھر پوچھا مولا فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فاطمہ عن معرفتها، کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے لوگ فاطمہ کی معرفت سے دور ہیں، عاجز ہیں۔
فاطمہ کو فاطمہ، کہ مولا فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے، فاطمہ ہیہا وشیعتہا ومن محبیہا عن النار۔ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ سیدہ خود بھی جہنم کی آگ سے دور ہیں اور ان سب کو دور رکھا ہے جو ان کے شیعہ ہیں اور ان کے چاہنے والے ہیں، اس لیے فاطمہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے، اس لیے فاطمہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ چھٹے امام تشریف فرما تھے فضائل سیدہ بیان کرتے کرتے، چھٹے امام فضائل سیدہ بیان کرتے کرتے اچانک امام کی آنکھوں میں اشک جاری ہوئے، رونے لگے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا آپ رو رہے؟ مولا نے ایک جملہ فرمایا کہ کیسے نہ روں، کیوں نہ روں، جس کے فضائل، جس کے کمالات اتنے زیادہ ہوں، کیسے نہ روں۔ ایک صاحب چھٹے امام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہ مولا آپ کے پاس امامت کی میراث ہے؟ مولا نے کہا ساری میراث رکھی ہوئی ہے۔ کہ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں میراث امامت کیا ہے، کون سی وہ چیزیں ہیں جو ایک امام کے بعد دوسرے امام کو ملتی ہیں، مولا وہ چیزیں کون سی ہیں؟ مولا گھر میں گئے ہو، جانے کے بعد ایک چھوٹا سا صندوق گھر کے باہر لائے، آہستہ سے صندوق کھولا، ایک پیراہن نکالا، عمامہ نکالا، ایک تلوار نکالی، ایک خنجر نکالا۔ اچانک امام نے ایک چھوٹی سی پوٹلی کو نکالا جو کپڑے سے بندھی ہوئی تھی۔ امام نے جیسے ہی اسے اپنے ہاتھوں میں لیا، روایتوں کے الفاظ ہیں کہ مولا کی آنکھوں سے آنسو اتنے جاری ہوئے کہ سینے پہ آ گرے، آنسو سینے تک پہنچے، مولا کی اشکوں، مولا کی آنکھوں میں اشک، آنسو۔ راوی کہتے ہیں میں نے اصرار کیا، میں نے کہا مولا اس میں آخر ایسا کیا ہے جس نے آپ کو رلا دیا، جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ عجب نہیں، مولا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور اس پوٹلی کو آہستہ آہستہ کھولا۔ اب جیسے اس کپڑے کو کھولا تو اس میں کچھ اور نہیں، کچھ جلی ہوئی لکڑیاں تھیں، جلی ہوئی چھوٹی چھوٹی سی لکڑیاں تھی۔ مولا نے ان لکڑیوں کو ہاتھوں میں لیا، میری طرف خطاب کیا کہ تم جانتے ہو یہ لکڑیاں کون سی لکڑیاں ہیں؟ ارے یہ لکڑیاں وہی لکڑیاں ہیں ارے جنہیں رسول چوما کرتے تھے، لیکن ہائے رے امت، رسول کے بعد اس دروازے میں آگ لگا دی۔ اجرکم اجرکم علی الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کا۔ خدا آپ کی آنکھوں کو سلامت رکھے، خدا اس دن آپ کی آنکھوں کو بچائے جس دن ساری آنکھیں پریشان ہوں گی۔ پروردگار ان آنکھوں کو سلامت رکھ۔ عجب نہیں، امام صادق نے جب زیادہ گریہ کیا تو راوی نے سوال کیا کہ مولا آپ اتنا گریہ فرماتے ہیں؟ عجب نہیں، مولا نے فرمایا کہ ایک مصیبت رونے کے لیے کافی ہے، اگر اس مصیبت پہ پوری زندگی رویا جائے تو کم ہے۔ راوی نے ہاتھوں کو جوڑا، بس آخری جملہ زحمت تمام، راوی نے ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا وہ کون سی مصیبت ہے؟ کیا میں تجھے بتاتا ہوں کہ وہ دروازہ
جس پہ رسول سلامی دیا کرتے تھے، ارے اس دروازے پہ لائی آگ و لکڑیاں لے کے آئے، دروازہ جلایا، لکزہا کس کے لات ماری، دروازہ پہلو پہ گرا، آواز آئی فضا میری پسلیاں ہٹو، فضا میرے باس ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره پروردگارہ ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ ہم سب کو مخلصین امام زمان قرار فرما، پروردگارہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ معرفت امام حاصل کر سکیں، پروردگارہ ہم سب کو اپنے زمانے کے امام سے متمسک و متصل فرما، پروردگارہ ہمارے جوانوں کو عمل خیر کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ہمارے بزرگان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ، پروردگارہ جو افراد مریض ہیں ان سب کو شفائے کلی و شفائے عاجل عطا فرما، مقروض ہوں ان کے قرضوں کو خزانے غیب سے ادا فرما، پروردگارہ ہم سب کی اول و آخر دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ جس مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا تھا، پروردگارہ اس مرحومہ کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما، جوار معصومین علیہم السلام میں جگہ عطا فرما، پروردگارہ اس مجلس کا ثواب مرحومہ کی خدمت میں بحق معصومین علیہم السلام ایصال کرتے ہیں، پروردگارہ اسے قبول فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ انا زینب بنت اعجاز حسین کی روح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔